السلام علیکم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں، یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صحبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے، اور جتنی بھی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنی ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہوگا، لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مفرد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر میں والہانہ طریقہ پر مشغول ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر صوفیاء نے لکھا ہے کہ سلاطین اور امراء کو اللہ کے ذکر سے نہ روکنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے درجات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنی مسرت اور خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تجھ کو مشقت اور تکلیفوں کے وقت کام دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کے، خوشی کے، ثروت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے جو ضعیف بندہ کی ہے، پھر اللہ کے یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں، اور جو شخص راحت کے اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرے، پھر کوئی تکلیف اس کو پہنچے اور اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیسی غیر مانوس آواز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ان میں صرف ذاکرین کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بعض تیز رو آگے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذکر میں والہانہ مشغول ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اب دین زندگیوں میں آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے، اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگائی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اس محنت کے کرنے والا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کام اللہ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ سارے دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ کے کلمے کو پہنچاؤں گا، اور آپ بھی نیت کریں۔ نیت کرتے ہیں نا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔